فوراً اپنے گھر کو چھوڑ دیا۔ چونکہ کئی گھنٹوں کا سفر ہوتا ہے، اس کے پہنچنے سے پہلے اس کے بھائی کو غسل بھی مل چکا ہوتا ہے، کفن بھی مل چکا ہوتا ہے۔ جب وہی بہن پہنچتی ہے، سیدھی بھائی کی میت پہ جا کے چہرے سے کفن ہٹاتی ہے، چوم کے کہتی ہے بہن مجبور تھی، سفر لمبا تھا، آنے میں دیر ہو گئی، میں تجھے اس بہن کے مسائل سناؤں جو دور تو نہ تھی، مجبور بڑی تھی۔ تجھے اس بہن کے مسائل سناؤں جو دور تو نہ تھی، مجبور بڑی تھی۔ جب آئی ہے نا 11 محرم کو اپنے بھائی کے لاشا پر سار اٹھانا، صورتحال کیا تھی؟ کفن نہیں تھا، ٹوٹی ہوئی تلواریں، ٹوٹے ہوئے نیزے، پتھر پڑے تھے، سار اٹھانا مجبور اتنی تھی کہ ہاتھ یوں تھے۔ انہی مصروف ہاتھوں سے پتھر ہٹا رہی تھی اور پوچھ رہی تھی انت اخی حسین، کیا میرا بھائی حسین تو ہے؟ میرا ماں جایا حسین تو ہے۔ غم اور بڑھ گیا، بلکہ بی بی کا یہ مرثیہ بتلاتا ہے وہ زمانہ یاد آ گیا جب یہی بھائی حسین نانے کی گود میں ہوتے تھے اور نانا بوسہ لے لے کے نہ تھکتے تھے، مہر نبوت کے سوار تھے۔ کہنے لگے یا جد صلی علیک ملائکۃ السما، نانا تیرے اوپر آسمان کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں، دیکھنا یہ تیرا وہی حسین ہے جس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، جس کا خون خاک میں مل چکا ہے۔ ماتمیوں عزاداروں، اگلا جملہ کیا تھا، اگلا مرثیہ کیا تھا؟ روتے روتے کہہ رہی تھی نانا ظلم اتنا تو نہیں تھا، وَبَنَاتُكَ سَبَايَا، تیری بیٹیاں اسیر ہو چکے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اے عزادارو، آؤ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آؤ سنیے مسائل اس بی بی کے کہ جس کے خطبوں کے نتیجے میں آج گھروں کی چھتوں پہ علم عباس لہرا رہا ہے، آج فرش عزا بچتا ہے۔ کون سا ملک ہے جہاں مولا حسین کے چاہنے والے نہ ہو؟ آئیے ذرا دیکھیے اس بی بی کو اپنے بھائی سے محبت کتنی تھی۔ استاد العلماء علامہ سید محمد یار شاہ صاحب قبلہ، استاد العلماء علامہ شیخ اختر عباس صاحب، ان کی کتاب ہے معیار مودت اور خطبات شیخ و جامع، پڑھیے لکھا ہے جب بی بی کو مولا حسین مدینہ چھوڑنا چاہ رہے تھے نا، بہن کو پتہ چلا میرا بھائی حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے، استاد العلماء نے کہا اس وقت بی بی غش کھا کے گر گئی۔ جب اٹھی ہیں اور چلنے لگی بھائی کی طرف تو گر گئیں اور آگے بھائی کے گردن میں بازو ڈال دیے اور اتنا کہا بھیا حسین تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے۔ مولا حسین رک گئے، گئی ہیں اپنے شوہر جناب عبداللہ کے پاس اور جا کے اتنا کہا عبداللہ میرا بھائی حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے، مجھے اجازت دو میں بھائی کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ آپ جانتے مولا علی نے عقد میں بھی یہ شرط رکھی تھی، کہا تھا عبداللہ جب میرا بیٹا حسین لمبے سفر پہ جائے تو میری بیٹی کو منع نہ کرنا۔ استاد العلماء کہتے ہیں یہ بی بی کو اتنا پیار تھا بھائی کے ساتھ، کہنے لگی عبداللہ انکار نہ کرنا، اس لیے حسین مدینہ بعد میں چھوڑے گا، زینب کا جنازہ پہلے۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کا غصہ قبول کرے۔ آؤ چند منٹ ہے مسائل سن لیجئے۔ دوسرا موقع کون سا؟ جب 8 ذی الحجہ کو مولا حسین مکہ چھوڑ رہے تھے، جناب محمد حنفیہ نے رات کے پہلے حصے میں کہا تھا مولا یمن چلے جائیے کوفے کی بجائے، فرمایا نہیں مجھے وہاں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اچھا جنگلوں میں گم ہو جائیے، فرمایا وہاں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اچھا پہاڑوں کے غاروں میں چھپ جائیے، فرمایا وہاں بھی نہیں چھوڑیں
कहा अच्छा मोहम्मद मैं तेरी राय पे गौर व फिक्र करूँगा। गुजर गई रात, तहज्जुद का वक्त हुआ, मोहम्मद अनफिया को खबर मिली मौला हुसैन मक्का छोड़ रहे हैं। जब पहुंचे तो उस वक्त अंबारियों में मुखद्दरात इस्मत और तहारत बीबियां सवार हो चुकी थी। मौला हुसैन सामने खड़े थे और आगे जनाब मोहम्मद ने कहा मौला आपने वादा किया था मैं गौर व फिक्र करूंगा। फरमाया मोहम्मद मैंने ख्वाब देखा है, इन्नल्लाह क़द शाअ यरानी ख़तीला। इसका सादा मतलब ये बनता है मेरा भाई दीन नहीं बच रहा जब तक मैं कुर्बान न हो जाऊं। उस वक्त कहा अच्छा फिर इन बीवियों को तो मेरे साथ मदीने भेज दीजिए। ये दोनों भाइयों की गुफ्तगू मेरी आकाज़ादी सुन रही थी, चूंकि उनकी सवारी करीब थी। उस वक्त कहा मोहम्मद एक और ख्वाब भी देखा है, दीन नहीं बचता जब तक ये रसन बस्ता न हो जाए। मातमियों अज़ादारों, उस वक्त मेरी आकाज़ादी ने कहा मोहम्मद भाई मेरी बात सुनो। जनाब मोहम्मद करीब गए, बीबी ने सारी गुफ्तगू सुनी। कहा मोहम्मद तू जानता है मुझे मदीना लेके जाएगा, मैं भाई हुसैन के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अज़ादारों मातमियों, मेरा आपकी खिदमत में सवाल है, इस बीबी के बारे में मुस्तनद उलमा दो रिवायतें नकल कर रहे हैं कि खुद फरमा रही हैं कि मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। फिर सोच क्यों जिंदा करबला से चली। यहाँ एक तीसरी रिवायत है, भाई को मिलने आया करती थी ये बीबी। एक दिन का वाक़या है, मौला हुसैन के सामने कुरान खुला हुआ है, आप तिलावत कुरान में मशगूल थे। बीबी पीछे आके रुक गई। इमाम हुसैन ने देखा मेरी बहन आई है, आपने कुरान को बंद किया, उठ के खड़े हो गए। तो बीबी ने कहा भैया हुसैन एक तो उम्र में मुझसे बड़े हो, दूसरा आप इमाम हो, तीसरा आप कुरान पढ़ रहे थे, आप क्यों उठे? फरमाया बहन इसलिए उठा हूँ, मेरी शहादत के बाद मुझे भी जिंदा तूने रखना। शायद मैं नहीं समझा सका, बहन मेरी शहादत के बाद मुझे भी जिंदा तूने रखना है, कुरान के पैगाम को भी तूने जिंदा रखना है। बात समझ में आ गई। अजीजों, जिस बहन के एक भाई की मैयत हो, बहनों की हिम्मतें जवाब दे जाती है, हिम्मत खत्म हो जाती है। 9 भाइयों के लाशें पड़े थे, बेटों और भतीजों के लाशें पड़े थे, क्यों जिंदा चल गई? इसलिए करबला से इसलिए जिंदा चली गई, भाई का नाम भी जिंदा रखना है, कुरान का पैगाम भी जिंदा रखना है। ऐ अज़ादारों, आओ सुनो, एक मुस्तनद रिवायत है।